ایسی حدیث سناتا ہوں، بہت بخاری کرتے ہیں لوگ. امام بخاری نے ایک ہی حدیث کی کتاب نہیں لکھی بھائی، بخاری اور بھی کتابیں لکھی ہے. یہ الادب المفرد امام بخاری کی چھاپا بھی سعودیہ نے ہے یار. یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ چھاپتے پورے یہی لوگ ہیں، کیونکہ بھائی زبان عربی ان کی ہے. ہندوستان میں تو اردو کتابیں دیکھتے ہیں ہم لوگ، عربی تو انہی سے لینا پڑتا ہے. امام بخاری کی عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودیہ عربیہ جو تھے، ابھی انتقال ہوا، نابینا تھے آنکھوں سے، ان کا کتب خانہ تھا، انہی کے کتب خانے تھے، مفتی اعظم سعودیہ عربیہ کے کتب خانے تھے چھپی، انہی کے نام پہ یہ مکتبہ باز جو کتب خانہ وہاں سے چھپی کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. اس ادب المفرد کے اندر امام بخاری صفحہ نمبر 217 حدیث نمبر 990. اب آئیے ذرا حدیث سنیں، پوری سند و بیان کر رہے ہیں. حدثنا ابو نعیم، امام بخاری کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے امام ابو نعیم نے. قال، وہ کہتے ہیں سنا سفیان ابی ساکن عن عبد الرحمن بن سعد، اور انہوں نے روایت کیا ابی اسحاق سے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن سعد سے. قال، حضرت عبد الرحمن ابن سعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خدیرت. ارے میں ایک چیز تو بھول ہی گیا یار، جو مین چیز ہے میرے بھائی، حدیث پڑھنا شروع کر دیا. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. ہاں یہ تو جان ہے عقیدے کی، تاکہ یہ بھی تو پتا چلے امام بخاری کتنے بڑے بریلوی تھے. ارے امام بخاری بریلوی تھے بھائی، رفضین اس لیے کرتے تھے کہ وہ شافعی تھے. شافعی تھے وہ بڑے کٹر بریلوی تھے امام بخاری. چومنے کی حدیث وہ لاتے ہیں، تبرک کی حدیث وہ لاتے ہیں. اس پہ تو کئی ہفتے سیشن چاہیے مجھے بھائی درس بخاری کے نام پر، کہ میں صرف یہی بتاؤں کہ امام بخاری کتنے بڑے بریلوی تھے. باب قائم کیا. باب کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ انگلش میں کہتے ہیں چیپٹر. انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ چیپٹر، سائیڈ ہیڈنگ. باب کا نام ما یقول الرجل اذا خدرت رجولہ. کیا کہے وہ شخص، ترجمہ سنیں، کیا کہے وہ شخص جب اس کا پیر سن ہو جائے. پیر سن ہونا جس کو کہتے ہیں فالج مارنا. فالج مار دے تو پیر ہلتا ڈلتا نہیں ہے، جہاں ہے بس پڑا ہے. چمٹی لو احساس نہیں ہوتا، سوئی چباؤ احساس نہیں ہوتا، آدمی چلتا پھرتا نہیں ہے. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ کیا کہے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے. اب باب کیا ہوتا ہے؟ حدیث نہیں ہوتی. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں بنیادی. تھوڑی اصطلاحیں بھی چیزیں سیکھے بھائی، کلپ پہ تو میں دکھاؤں گا، آج 12 بھی بجیں گے تو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ. کلپ دیکھنا تو وہ بھی دیکھیں گے ہم، لیکن تھوڑی علم کی بات بھی تو سنو یار، پتہ تو چلے بریلیوں کے پاس بھی کتنا علمی سرمایہ ہوتا ہے یار، سینے میں کیا کیا معجزہ ہوتا ہے. انڈیلنے تو دو. ارے تو یہ بھی تو پتا چلے کہ جب یہ ایک غیر عالم اتنا جانتا ہے تو تاج شریعہ کتنا جانتا ہوگا. ذرا بولنے تو دو مجھے. یہ بھی تو پتا چلے بھائی. حدیث کے دو بنیادی حصے، ایک ہوتا ہے حدیث کا حصہ متن، اس کو متن کہا جاتا ہے. ایک اسناد. اسناد کیا ہوتی ہے؟ سند. سند راویوں کے نام آتے ہیں جو اس کے روایت ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے اس کو کہا جاتا ہے سند. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا. اب یہ جو یہاں سے شروع ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کچھ فرمایا یہ چیز کہلاتی ہے متن. اسناد حدیث نہیں ہوتی، متن حدیث نہیں ہوتی. متن حدیث ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، اسناد حدیث نہیں ہوتی. حدیث کیا ہوتی ہے؟ جس میں نبی کا فعل بیان کیا جائے، نبی کا قول بیان کیا جائے، یا نبی کا خاموش رہنا، سکوت رہنا بیان کیا جائے. حدیث قولی، فعلی، حدیث تقریری یا حدیث سکوتی. 3 حدیث کی قسمیں. اور باب کیا ہوتا ہے؟ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے. جو عقیدہ محدث کا ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہے اس حدیث کی کتاب کا، وہ پہلے ایک باب لکھتا ہے، اب بتاتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ اس عقیدے کی دلیل یہ حدیث ہے جو اس کے نیچے میں لا رہا ہوں. تو باب عقیدہ، تو محدث کا عقیدہ باب، چیپٹر محدث کا عقیدہ. تو امام بخاری کا عقیدہ کیا؟ لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب تمہارا پیر سن ہو جائے تو تمہیں علاج کیا کرنا چاہیے، آؤ میں تمہیں علاج دے رہا ہوں.
اب امام بخاری علاج دے رہے ہیں، ذرا سنیے کیا علاج دے رہے ہیں. کہتے ہیں علاج یہ کہ حدثنا ابو نعیم، علاج ہمیں بتایا امام ابو نعیم نے. حدثنا سفیان عن ابی اسحاق، علاج انہوں نے بتایا، حضرت سنا انہوں نے ابی اسحاق سے عن عبد الرحمن بن سعد، اور عبد الرحمن بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں خدیرت رجل ابن عمر، عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل و قدر صحابی بیٹے ہیں، غزوہ احد میں بھی شریک تھے، متعدد غزوات میں شریک رہے، جلیل و قدر صحابی، ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کے لکھنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کے بیان کرنے والے، امیر المومنین فاروق اعظم کے سب سے چہیتے بیٹے، رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا، فالج مار دیا پیر نے، ہلتا ڈلتا نہیں تھا، چل پھر نہیں سکتے تھے. فقال له رجل، ایک شخص ان کے پاس آیا، آنے والا شخص بھی صحابی ہے، اور اس شخص نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اذکر حب الناس الیک، اس شخص کو پکاریے، اس ذات کو ندا دیجئے، اس سے استغاثہ کیجئے، اس سے مدد طلب کیجئے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ ہے فقال یا محمد، انہوں نے ندا کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے. یا حرف ندا اور استغاثہ کے لیے آتا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، یا جب عربی میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، یہ عربی کا قاعدہ ہے. یا اللہ کہتے ہیں اے اللہ مدد، یا کہ میں نہیں مدد، حرف ندا، ندا دینا مدد کے لیے، یا اللہ اے اللہ مدد، یا محمد اے محمد مدد. راوی کہتے انہوں نے پکارا اور پیر ایسا اچھا ہوا جیسے کبھی سن ہوا ہی نہیں. امام بخاری نے لایا اور امام بخاری نے بتایا دیکھو علاج بتا رہا ہوں میں، اب بتاؤ میں کٹر بریلوی ہوں کہ نہیں ہوں. اور یہ یا محمد کہنا اللہ کے رسول کی عبادت، یا رسول اللہ کہنا اللہ کے رسول کی عبادت، یا علی کہنا علی کی عبادت، اور عبادت غیر اللہ کی شرک ہے، خدا کے لیے شرک سے باس آ جائے. یہ صحابی سب مشرک تھے، تم ایک توحید کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہو. آئیے اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا سن لیجئے. سب سے پہلے سن لے، بعض روایتوں میں یا محمد ابھی آیا ہے، یہ بھی عرض کر دوں. اس حدیث کے بارے میں امام منذری نے، اسماء و رجال کے امام، جرح و تعدیل کے امام، الترغیب والترہیب میں فرمایا والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے بھائی یہ حدیث. امام ابن سعد نے الطبقات جلد نمبر 4 صفحہ 154 پر اس حدیث کو لکھا. امام قاضی عیاض نے الشفا جلد نمبر 2 صفحہ 23 پر لکھا. امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 355 پر لکھا. اور امام نووی نے جو مسلم شریف کے شارح ہیں، مسلم کی شرح بڑی مشہور جس کو سعودیہ بھی چھاپتا ہے، امام نووی نے الاذکار جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر صفحہ 271 پر لکھا. اور امام محمد بن محمد جزری شافعی جو ابن تیمیہ کے شیخوں میں ہے، علامہ ابن تیمیہ کے استادوں میں ہیں، امام محمد بن محمد جزری شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے الحسن والحسین صفحہ 30 پر اس حدیث کو لکھا. اور آئیے